علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ علامہ ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احسن الاقوال فی فضائل الاعمال، ہم نے ایک حدیث پاک جس کے اوپر پہلا درس ختم کیا، وہ حدیث پاک یہ ہے کہ جس کا مضمون یہ تھا کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو ایک ستون نورانی ہے کہ جو وجد میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ستون سے فرماتا ہے کہ ٹھہر جا، اور وہ ستون بارگاہ الہی میں گزارش کرتا ہے، اے مولا میں کیسے ٹھہر جاؤں کہ جس نے یہ کلمہ پڑھا، یعنی تیرا مقدس نام لیا ہے، ابھی تک تیری بارگاہ سے اس کو بخشش کا پروانہ جاری نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک میں نے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا، میں نے اس کو بخش دیا۔ اس سے ہم نے استدلال کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اگر ایک نورانی ستون شفاعت کر سکتا ہے اس کی جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء اللہ جب شفاعت کریں گے جو مقربین بارگاہ الہی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ان پر کیوں نہیں برسے گا۔ اس کے اوپر پھر شفاعت سے متعلق ہم نے احادیث بھی آپ کو مختلف حوالہ جات سے پڑھ کر سنائیں تاکہ آپ مختلف کتابوں سے گزریں۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک ستون جب حرکت کرتا ہے، یہ پہلے جو حدیث پاک تھی اس کے اوپر ایک دو باتیں میں مزید کہنا چاہتا ہوں۔ ایک ستون کہ جب لا الہ الا اللہ کہتے ہوں تو ستون وجد میں آتا ہے، تو بتائیے ایک ستون جب حرکت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی بخشش فرما دیتا ہے، تو اس بندے کا عالم کیا ہوگا، اس کی بخشش کیوں نہیں ہوگی کہ جب کسی مسلمان کے لیے مسلمان بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، اے مولا فلاں کو بخش دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں کرم نہیں فرمائے گا اس پر؟ بلکہ جب آپ کسی مسلمان کے لیے دعا فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ایک مسلمان کی دعا کی برکت سے دوسرے مسلمان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس کے اوپر احادیث ہے، وہ آگے چلیں گے تو ہم اس کے اوپر پورا ایک سلسلہ کریں گے اور دلائل اور احادیث کے مختلف حوالہ جات سے یہ بتائیں گے کہ دوسروں سے دعا کروانی چاہیے۔ پھر آگے دیکھیں، اللہ عز و جل کے ذکر سے نورانی ستون کہ جیسے لا الہ الا اللہ کہا تو وجد میں آ گیا تو وہ ستون جھوم جاتا ہے۔ تو جب بندہ مومن کا دل بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جب اللہ کا ذکر چھڑے تو ایک نورانی ستون اگر حرکت میں وجد میں آ جاتا ہے تو بندے کی قلبی کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ جب اللہ کا ذکر ہو تو بندہ وجد میں آ جائے، انگ انگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، ذکر کرنے کے انداز سے جنون ذکر نظر آنا چاہیے، دیوانگی نظر آنی چاہیے کہ مالک کل کائنات کا ذکر ہو رہا ہے، کوئی عام ذکر نہیں ہے۔
فارمیلٹی کے طور پر نہیں ہوتا، اللہ کا ذکر ہو تو پورے وجد کے ساتھ، شد و مد کے ساتھ، جنو کے ساتھ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے کہ ایک ستون جب اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے ذکر ہونے پر وجد میں آیا اور اس وجد کی حالت میں اس نے وہ ذکر کرنے والے کے لیے دعا کی تو اللہ نے اس کو بخش دیا۔ تو بتاؤ کہ جو مومن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اوپر وجد کرنے والا اور خوشی سے اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کے ذکر کا جنوں ہو جس کے اوپر، جب وہ اپنے لیے یا کسی کے لیے دعا مانگے گا تو کیوں قبول نہیں ہوگی، بلکہ ضرور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ آج ہم حدیث نمبر 3 سے شروع کرتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ احسن الاقوال فی فضائل الاعمال، اس کتاب کی پہلی اور دوسری احادیث جو دونوں احادیث ایک ہی مضمون پہ مشتمل ہے۔ حدیث نمبر 3 ہے، اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سے زیادہ آپ کی شفاعت کی سعادت کس کو ملے گی؟ کتنا پیارا سوال ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں کیا۔ کون ہے وہ خوش نصیب آقا جس کو آپ کی شفاعت کی سعادت ملے گی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے یقین تھا کہ مجھ سے یہ سوال تیرے سوا کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے آپ کو احادیث میں یعنی باتیں سننے اور یاد رکھنا، حضور کے فرمامین کو احادیث پر حریص دیکھا ہے۔ قیامت کے دن پھر آگے فرمایا سوال کا جواب دیتے ہوئے، فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت کا لوگوں میں سب سے زیادہ سعادت مند وہ ہوگا جس نے خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ ہوگا، اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ لہذا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی برکتیں ہیں، اس کا ورد پڑھا کریں تنہائی میں۔ دیکھیں یہ وہ کلمات ہیں، اس کے ساتھ ایک کلمہ اور محمد الرسول اللہ لگا دیں تو یہ اتنے بابرکت کلمات ہیں۔ یہی وہ کلمات ہیں جس سے بندہ کفر سے اسلام میں آتا ہے، اور جن کلمات نے اس کے اوپر سے کفر کی گندگی اتار دی اور اسلام کی پاکی چڑھا دی، اس کے بعد اگر بندہ اس کا ذکر بہت وجد کے ساتھ کرے، کثرت کے ساتھ کرے، تو مجھے بتائیں یہ کلمات اس کے اندر کو پاک کتنا کر دیں گے، اس کے من کی صفائی کتنی کر دیں گے، اس کو اللہ کی قریب کتنا کر دیں گے، اللہ کی قربت کتنی عطا فرما دیں گے۔ اور دل جیسے بندہ جتنا اللہ تعالیٰ کی قربت ملتی جاتی ہے اور بندے کے دل کا زنگ اترتا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بتاؤں کہ اللہ کا ذکر اگر کوئی کہے کہ میرا من میلا ہے اور میں اس میلے من کو دھونا چاہتا ہوں، اس کو چاہیے وہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے، کثرت کے ساتھ، کثرت ذکر الہی۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے موت کو یاد کرنا۔ یہ دو چیزیں ہیں، چونکہ یہ دو چیزیں ہیں جس سے بندے کی آنکھوں سے اشک بہتے ہیں، اس سے من صاف ہوتا ہے۔ یہ روایت امام بخاری نے کتاب العلم میں بھی لکھی ہے اور حدیث نمبر ہے 99۔ پھر کتاب الرقاق کے اندر بھی لائے، اور پھر کئی 2-3 جگہوں پر یہ بخاری میں بھی ہے اور امام احمد بن حنبل بھی اس روایت کو لائے کہ جس کے اندر ہے فرمایا کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ صدق دل کے ساتھ جس نے پڑھا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ سعادت مند شخص ہے جس کو قیامت والے دن میری شفاعت ملے گی۔ اب دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرمایا کہ یہ مجھے یقین تھا کہ یہ سوال سب سے پہلے تم ہی مجھ سے کرو گے۔ تو سوال تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے دل میں تھا نا، پر مصطفیٰ نے وہ بات جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے دل میں تھی، وہ دل میں تھی، لبوں پہ نہیں آئی، پر میرے مصطفیٰ کی نگاہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر جو بات تھی، نگاہ مصطفیٰ اس کو بھی جانتی تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا
کیسے جانتے تھی؟ کہ میرے مصطفیٰ کی شان وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، اللہ عز و جل نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ انسانوں کے پاس جتنا بھی علم ہے یہ علم القلیل ہے، پوری مخلوق کے پاس جو علم ہے یہ علم قلیل ہے۔ اے پیارے، آپ کا علم جو ہے وہ فضل اللہ علیہ کا عظیمہ، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان علم کا مخلوق میں تو کوئی ثانی نہیں ہے۔ مخلوق ساری کل مل جائے اور کل مخلوق کو ملا کر آپ علم کا ایک پیمانہ بنا لیں، وہ علم مصطفیٰ کے سامنے سوائے قطرے کے کچھ بھی نہیں۔ میرے مصطفیٰ کا علم ساری مخلوق کے علم سے کہیں زیادہ ہے۔ تو فرمایا کہ وہ دل میں تھی بات، ہمیں کیا پتہ دل میں کیا ہے؟ نہیں، مصطفیٰ جانتے ہیں دل میں کیا ہے، کس نے کیا سوچا ہے، لبوں سے کہا نہیں، وہ ہمیں پتہ نہیں، ہم عام انسان ہیں۔ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو امام الانبیاء ہے، وہ تو خیر البشر ہیں، وہ تو امام الانبیاء ہیں، تو دل کے اندر جو بات تھی وہ پہلے بیان فرما دی۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلا، حدیث پاک کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ کسی عظیم خوشخبری کی تصدیق کرانا یہ بھی ایک جائز عمل ہے کہ انہوں نے تصدیق کروائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ حضور سب سے زیادہ سعادت مند شخص کون ہوگا جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی شفاعت کے حوالے سے اور بھی کئی روایتیں بیان فرماتے ہیں، تو یہ تو پتہ ہوگا کہ حضور شفاعت فرمائیں گے، اور یہ شفاعت بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے مصطفیٰ کی شفاعت، جو مخلوق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے حضور کو شان شفاعت عطا فرمائی ہے، اس لیے سوال کر دیا۔ تو عظیم خوشخبری کے لیے سوال کرنا یہ بھی ایک اچھا عمل ہے، اور یہ ایسا کرنا چاہیے۔ پھر آگے دیکھیں آپ، اس کے اوپر ایک حدیث پاک ہے، بعض قرآن پاک کی آیات بھی ہیں جس سے اس طرح کا مضمون ملتا ہے۔ آپ پوچھیں کیسے؟ آپ پڑھیں حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے تناظر میں سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 40 اٹھا کے پڑھیں، اور آیت یہ ہے، قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، کہ عرض کی اے میرے پروردگار میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ وہ خوشخبری آ گئی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نیک صالح بیٹا عطا فرمائے گا۔ تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ مخلوق کو سمجھانے کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کی قدرت پہ شک نہیں۔ بعض مستشرقین اس طرح کی باتیں کر کے مسلمانوں کا دماغ خراب کرتے ہیں، نہیں، یہ مخلوق کو سمجھانے کے لیے کہ ظاہری اعلیٰ کار کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا سوال جو ہے اس کا جب جواب آئے گا تو وہ مخلوق کی نصیحت کے لیے تھا، اے مولا مجھے اولاد کیسے ہوگی، میں تو بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے جیسا چاہتا ہے، یعنی اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ اب یہ جو جملے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ جس طرح فرماتا ہے ویسا ہو جاتا ہے، جو چاہتا ہے اسی طرح ہی ہوتا ہے، اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارے نصیحی جملے ہیں جو مخلوق کے لیے ہیں، کیونکہ مخلوق میں لوگ ایسے ہیں جن کا اللہ کی رحمت پر یقین کم ہے۔ اللہ کے نبی تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی رحمت کے مظہر ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں عظیم خوشخبری کے لیے تصدیقی کلمات اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے فرما دیا۔ پھر آگے دیکھیں ایک اسی طرح کا اور قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہے کہ قال رب اجعل لی، اسی سے اگلی آیت کو پڑھیں، قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا۔ یہ آل عمران آیت نمبر 41، یعنی پچھلی آیت سے اگلی آیت۔
فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے 3 دن تک کلام نہ کر سکے گا مگر اشارے سے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب فرشتے حضرت اسحاق کی بشارت لے کر آئے تو حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ۔ یہ صورت قاف ہے، صورت زاریات، اس کی آیت نمبر 28 اور 29 پڑھیے، اس کے اندر بھی یہ ہے۔ اور اسے ایک علم والے بیٹے کی بشارت دی تو ان کی بیوی فریاد کرتی ہوئی آئی، پھر وہ تعجب سے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا اور کہا مجھ بوڑھی بانجھ کے لڑکا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قال کذالک قال ربک، فرمایا وہ بولے اسی طرح تیرے رب نے کہا ہے، یعنی رب نے جو فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ ظاہری قرائن یہ بتاتے ہیں کہ اولاد کیسے ہو، پر اللہ تعالیٰ کی قدرت تو سب پہ حاوی ہے۔ پھر اسی طرح آگے دیکھیں حدیث نمبر 3 کے مضمون کو۔ اس کے اندر ایک اور نقطہ یہ ہے کہ کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ گناہ مٹا کر نیکیاں لکھ دیتا ہے، کیونکہ کئی لوگ ایسے گناہگار بھی ہوں گے کہ جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اپنی رحمت سے ان کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ مضمون بھی چونکہ اس حدیث پاک سے مترشح ہے تو اس کے اوپر قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آیت ہے الفرقان، سورۃ الفرقان، اور اس کی آیت نمبر 70 ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ مگر جو توبہ کرے، ایمان لایا، نیک عمل کیے، توبہ بھی کی، ایمان لایا اور پھر نیک عمل سے آگے اگلی زندگی بسر کی، بس یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ عز و جل ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ عز و جل بخشنے والا مہربان ہے۔ تو میں آج کا درس اسی پیغام کے اوپر ختم کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شفاعت ہے، یہ جو ایک کلمہ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ جو ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ملتی ہے اس کے ذریعے۔ لہذا جہاں پر اس کلمے کو دل کا زنگ اتارنے کے لیے آپ پڑھتے ہیں، وہاں پر اس پر بھی نیت کر لیں کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ اور چونکہ اس میں عظیم خوشخبری کا بیان ہے تو اس عظیم خوشخبری کی تصدیق کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت مآب میں سوال کیا، اور پھر اس کے بعد جب بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ تصدیق ہو گئی اور مضمون بہت زیادہ وسعت کے ساتھ حضور کے فرمان کو سمجھ لیا اور سمجھ میں آ گیا تو پھر آپ نے سن کر یہ روایت آگے بیان کر دی۔ لہذا آج کا درس میں اسی مقام پر ختم کروں گا۔ یہ آج ہم نے حدیث نمبر 3 پڑھی ہے، کل انشاءاللہ ہم حدیث نمبر 4 سے درس کو شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔